ارشادات ہے حضور سیدی غوث پاک کے، ان پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے۔ حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے مخلص ہو جاؤ، آپ کیا ہو جو مخلص ہو جاؤ، مخلص۔ اب مخلص کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے مخلص کی تعریف یہ ہے، کوئی بندہ تمہاری تعریف کرے یا تم پر تنقید کرے، کوئی بندہ تمہاری تعریف کرے یا تم پر تنقید کرے، تمہاری نظریں فقط اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ کوئی تعریف کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں خوش آمد ہو، تمہیں اپنے حق میں وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس سے بھی تم بری ذمہ ہو جاؤ۔ اور جو تم پر تنقید کرے، ہو سکتا ہے اس کی تنقید میں ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ اچھے کام سے پیچھے آ جائے، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ تو جو تمہاری کوئی تعریف کرے، تنقید کرے، تم اس سے پیچھے آ جاؤ، اس کا تم نے کوئی فکر نہیں کرنی، اس کو اپنے دل پہ نہیں لینا۔ نعمتوں کے لیے آپ کام نہ کریں، یہ بھی حضور سیدی غوث پاک کا فرمان ہے۔ نعمتوں کے لیے آپ نے کرامتیں تو سنی ہوئی ہے نا جی، وہ توبی والا واقعہ بھی تسی، وہ حالانکہ من گھڑتا ہے، وہ توبی والا واقعہ بھی تسی سنیا ہوگا۔ یہ حضور کی اصل تعلیمات یہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمت کے لیے کام نہ کرو، نعمت والے کے لیے کام کرو۔ نعمت حاصل کرنے کے لیے کام نہ کرو، نعمت دینے والے کے لیے کام کرو۔ آپ یہ سوچیں کہ رب میرے سے کتنا راضی ہے، میرا رسول میرے سے کتنا راضی ہے۔ ایک بادشاہ تھے محمود غزنوی، بادشاہ محمود غزنوی نے ایک دن اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو جس کے ہاتھ آتا نا وہ چیز لے جائے۔ کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے اشرفیوں کی بوری پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے پیسوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کا ایک خادم تھا ایاز، بڑا سیاںا تھا وہ۔ آپ نے کہا کہ وہ ایاز کہنے لگا کہ حضور آپ نے کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی، آپ اپنے وعدے پر پکے ہیں نا؟ آپ پکے ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی میں پکا ہوں۔ ایاز نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، سارے ہیرے جواہرات پہ، جس کے خزانے ہیں اس کے خزانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایاز بڑے چلاک تھے، انہوں نے کہا جی خزانوں پر نہیں، خزانے والوں پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، اب اپنی بات پہ پکے رہنا، اپنی بات پہ پکے رہنا، میں نے خزانے والوں پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اسی طرح سے حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں نعمتوں کے لیے نہ بھاگو، نعمت والے کے لیے بھاگو، نعمت والے کے لیے محنت کرو، محنت والے کو راضی کرنے کے لیے تم کام کرو، جد و جہد کرو۔ دوسری بات حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے ہیں دین ان کا برباد ہو جاتا ہے، دین ان کا برباد ہو جاتا ہے جو علم حاصل کریں اور اس علم پر عمل نہ کریں۔ علم تو حاصل کریں لیکن علم پر عمل نہ کریں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ لیکن روٹین ہماری زیرو ہے۔ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہر جمعے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک درود پڑھو تو 10 رحمتوں کا نزول، لیکن عمل ہمارا زیرو ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے لیکن ہم دیتے، اس میں بھی ہم 3 مفتیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری تو لگ دی بھی ہے کہ نہیں بھی لگ دی، اس میں بھی ہم فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ تو دینا محبت والا کام ہے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کرے، حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی انہوں نے پیش کیا کہ اس چیز پر عمل کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں۔ ایک تو بات ہے نا کہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے، ایک اس چیز پر عمل کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں، اس کا دین بھی برباد ہو جائے گا۔ ایسا فتویٰ دے دے، ایسا مسئلہ کر دے جس کا اس کو علم نہیں تھا لیکن اس نے بات کر دی۔ آج ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ بڑی جلدی ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، بڑی جلدی ہم کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، بڑی جلدی ہم کسی کے بارے میں یہ قیاس کر لیتے ہیں۔ کسی کے پھٹے کپڑے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ نے کتنا نوازیا ہے اور اس کی حالت دیکھو۔ ہم وہ جو کولا لے کے کھڑا ہوا ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں یار انہوں منگن دا چس پے گی، انہوں منگن دی عادت پے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کو دے کے آ رہا ہو سکتا ہے نا کسی کو وہ دے کے آ رہا ہو، لیکن ہم نے گمان کر لیا، اس بات کی طرف ہم نہ جائیں جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات حضور سیدی غوث پاک فرمانے لگے کہ آزمائش بڑی ضروری ہے۔ آزمائش بڑی، تھوڑا سا ذرا، آزمائش بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، حضرت موسیٰ کو آزمایا ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سب سے زیادہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں نبیوں پر، سب سے زیادہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے۔
سب سے زیادہ مجھے آزمایا ہے۔ اور حضور کا اپنا فرمان باری بخاری شریف، حضور فرمانے لگے اس روئے زمین پر جتنی بھی تکالیف آئی ہیں نا، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے۔ تو آزمائش تو بڑی ضروری ہے، آزمائش بڑی ضروری ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے گا، حضور فرمانے لگے سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، کنا چاہے، لیکن ہم کب مانگتے ہیں؟ دکھوں میں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں پر جب کوئی مسئلہ بنتا، کوئی بات آتی، کوئی آزمائش آتی تو تب فٹافٹ ہاتھ اٹھاتے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اے محبوب آپ سکھوں میں دعائیں مانگا کریں تاکہ آپ کے دکھوں میں کام آیا کرے۔ سکھوں میں دعائیں مانگا کرو۔ جب حالات صحیح ہوتے ہیں تب ہمیں رب یاد نہیں ہوتا، رب ہمیں تبھی یاد آتی ہے جب منہ سے ہائے نکلتی ہے، جب منہ سے ہائے نکلتی ہے، جب کانٹا چبھتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر۔ تو سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، سکھوں میں تمہارے دکھوں میں کام آیا کریں گی۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں اور یہ وہ 3 ارشادات ہیں جو میں ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچاؤں۔